بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا واقعہ بیان کریں گے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ مسجد نبوی شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کریم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک اجنبی شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا اندر داخل ہوا، جو کہ محفل کے آداب کے خلاف تھا۔ اس نے آ کر سلام کیا۔ اس کے چہرے پر مغروری اور سرداری کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، آپ کس قوم سے ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں عیسائی ہوں، میرا نام عمر القیس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان گئے کہ یہ بنو کلب کا سردار ہے۔ پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر اسلام پیش کیا تو اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے سب کے سامنے اسلام قبول کر لیا۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باعث افتخار تھی کہ عمر القیس ان کے ہاتھوں مسلمان ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں بھلائی کو محسوس کیا تو اسی وقت ایک نیزہ منگوا کر اس پر جھنڈا باندھا اور اسے شام کے قبائل کا امیر منتخب کر دیا۔ یہ عمل دیکھ کر حضرت اوف خواجہ اجمیری اس وقت مجلس میں موجود تھے۔ بڑے تعجب سے کہنے لگے، میں نے پہلے کبھی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک رکعت نماز بھی نہ پڑھی ہو اور اسے مسلمانوں کا امیر بنا دیا گیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہے تھے اور آگے بڑھے۔ سردار عمر القیس کو جانے سے پہلے روک لیا۔ قربان جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت پر، آپ جان گئے تھے کہ یہ شخص اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ رشتہ داری قائم کی جائے۔ چنانچہ آپ آگے بڑھے اور فرمایا، میں رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں اور یہ میرے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور یہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ رشتہ داری قائم کریں۔ کیا تم اس کو قبول کرتے ہو؟ عمر القیس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اپنی قسمت پر رشک کرنے لگا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں، اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس پر قسمت اس طرح مہربان ہو جائے گی۔ فوراً خوشی بھرے احساسات میں کہنے لگا، یا علی، میں اپنی ایک بیٹی آپ کے نکاح میں اور دوسری کو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں اور تیسری بیٹی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ پیشکش قبول فرمائی اور یوں جناب رباب بنت عمر القیس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ شادی کی پہلی رات سے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سے بے پناہ محبت ہو گئی تھی۔ جو لوگ رباب بنت عمر القیس کو جانتے تھے وہ اس بات پر متفق ہیں کہ رباب عورتوں میں سے پرہیزگار عورت تھیں۔ آپ کا شمار ان نوجوان لڑکیوں میں ہوتا تھا جن سے ذہانت اور عقل مندی کے آثار چھلکتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بعد عبداللہ اور آمنہ پیدا ہوئے، جن کو دنیا سکینہ کے نام سے جانتی ہے۔ ان بچوں کی پیدائش کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اپنی زوجہ رباب سے اور زیادہ بڑھ گئی، یہاں تک کہ آپ کا رباب کی طرف لگاؤ دیکھ کر کچھ لوگوں نے رباب کی شکایت کرنا شروع کر دی، جن کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اہمیت نہ دی، حتیٰ کہ اپنی زوجہ رباب کے متعلق کچھ اشعار بھی کہے، جن میں سے ایک کا مفہوم یہ ہے کہ جب سکینہ اور رباب اپنے ننھیال میں جائیں تو ان کی جدائی میں دن بھی تاریک لگتے ہیں۔ کربلا میں شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت آپ کی زوجہ بھی موجود
موجود تھیں۔ شہادت سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ کی طرف نظر بھر کر دیکھا اور فرمایا، اے رباب، اگر میں شہید ہو جاؤں تو تم میں سے کوئی بھی میرے غم میں اپنے کپڑے نہ پھاڑے اور نہ ہی اپنے چہرے کو پیٹے اور نہ ہی ناشکری کے کلمات کہے۔ آپ نے اپنے سرتاج کی ان نصیحتوں پر عمل کیا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ خاندان حسین ہمت اور صبر کے کس قدر بلند درجے پر فائز ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ بھی دوسری خواتین کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئی اور وہیں آباد رہی۔ آپ کے ساتھ غم تھے، تکلیفیں تھیں، مگر آپ نے ایک لمحہ بھی اپنے خیالات کو اپنے محبوب شوہر کی یادوں سے جدا نہ ہونے دیا۔ عدت کا دورانیہ ختم ہوا تو معزز لوگوں نے نکاح کے پیغام بھیجے، مگر آپ نے کسی کا بھی نکاح کا پیغام قبول نہ کیا۔ آپ نے ایک حلفیہ دستاویز بھی تحریر کی جس کا عنوان تھا وفا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے۔ آپ نے اپنے نام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے علاوہ کسی سے منسوب نہ کیا۔